سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ فیملی انٹرونشن میں مریض کو علاج کے لیے کیسے آمادہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، جیسے ہم نے بتایا کہ پروسیس انٹرونشن جو ہے وہ ان مریضوں کے لیے ہے جو عام طور پر چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں یا ٹین ایجر ہیں اور ان کو ابھی بیماری کا نیا حملہ ہوا ہے اور وہ اپنی پڑھائی سے ان کا دل اچاٹ ہے. اسی طرح جب ہم فیملی انٹرونشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت سازگار رہتی ہے فیملی انٹرونشن جو کہ زندگی میں کچھ بن جانے کے بعد نشے میں پڑ جاتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جن کی عمر کوئی 40 سال سے 45 سال سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ کوئی کامیابی کو چھو کے پھر اس دلدل میں اتر جاتے ہیں. یعنی جیسے بیوروکریٹس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، یا ڈاکٹرز یا انجینئرز، وکلاء یا پولیس افسران یا دیگر ایسے لوگ جنہیں ہم سی ای اوز کہہ سکتے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا میں اپنی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے الکوہل یا ڈرگس میں پڑ جاتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کانشیس بھی کافی ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے، جن کے اندر ریئلائزیشن کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور یہ کسی نہ کسی حد تک فنکشنل بھی ہوتے ہیں. یعنی وہ اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد پھر دوسروں پہ انحصار کرتے ہوئے اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی فیملی میں بھی بڑے شدید قسم کی ڈیفیکلٹیز یا مشکلات پائی جاتی ہیں. لیکن اس میں تھوڑا ہاشپ کرنے کا پہلو بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی فیملی کے لیے رزق کما چکے ہوتے ہیں اور بڑے فیملی کے لیے ایک اچھا کردار انجام دے چکے ہوتے ہیں. تو جب ایسے لوگ نشے کی بیماری میں پڑتے ہیں تو اس کا ذکر کرنا گھر میں سب کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جو 60-65 سال کے بزرگ ہوتے ہیں، جو ریٹائرمنٹ کے وقت اس پوزیشن کو پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کے شراب کا شغل کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو عام طور پر علاج مہیا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اتنے معزز ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے علاج کی تجویز دینا بھی گھر والوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. اور تمام اہل خانہ ان کے احسانات کے تلے بھی دبے ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان کو علاج مہیا کرنا شاید تکلیف دہ ہوگا، یا چلے کوئی بات نہیں، اب اس عمر میں وہ یہ شغل کرتے ہیں تو کرتے رہیں. لیکن ہم کسی شغل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک بیماری کی بات کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگ اپنے والدین کو اس طرح علاج مہیا نہیں کرتے جیسے والدین اپنے بچوں کو علاج مہیا کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیماری ہے جس میں مریض خود بھی اذیت میں گزرتا ہے، اور نشے کا وہ معاملہ جو کہ پہلے پہل اس کے لیے بہت خوشی اور اطمینان مہیا کرنے والا تھا، اب وہ محض اچھا محسوس کرنے کے لیے یا نارمل محسوس کرنے کے لیے وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اب کبھی بھی ان کو وہ مزہ جو پہلے دن محسوس ہوا تھا وہ نہیں ہوتا، اور وہ جیسے ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے، تو وہ اس طرح وقت گزار رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو قریب سے دیکھیں تو ان کے قرب کو اور ان کی مشکلات کو پہچانا جا سکتا ہے. عموماً ایسے لوگوں کے بچے جوان ہوتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے والد کے معاملے میں مخل ہونا نہیں چاہتے. لیکن فیملی انٹرونشن ایک ایسا طریقہ ہے جس میں بغیر کسی امبیرسمنٹ کے ایک شائستہ طریقے سے اپنے والدین کو یا بزرگوں کو یا ان لوگوں کو جو کہ بہت اچھے کردار میں سے گزرے ہیں اور بہت مثبت سرگرمیوں میں رہے ہیں، اب ان کے لیے جب یہ بیماری ان کو بدنام کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہے یا ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہوتی ہے، تو اہل خانہ مل جل کر
یہ کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں کہ ان کو نشے سے نجات دلا کے اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیں. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو فنکشنل الکوہولکس ہیں جو کہ ایک ایسے کاروبار کو چلا رہے ہوتے ہیں جس میں اب ان کی ذاتی انوالومنٹ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی اور وہ اپنے فرصت کے لمحات شراب کی نظر کر رہے ہوتے ہیں، تو جو اہل خانہ ہے وہ ایک ماہر سے مل کے، ایک معالج سے مل کے تو فیملی انٹرونشن کا طریقہ کار سمجھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ایک ایسا گروپ تشکیل کیا جاتا ہے جس میں فیملی کے کنسرنڈ افراد جو فکر مند ہوتے ہیں مریض کے لیے اور اس کے دوست احباب اکٹھے مل کے تو معالج سے رابطہ کرتے ہیں، اور معالج ان کو نشے کی بیماری کا جو کانسیپٹ ہے کہ یہ کیوں ایک بیماری کا معاملہ ہے سب سے پہلے وہ سمجھتے ہیں، اور پھر جو سٹیپ بائی سٹیپ فیملی انٹرونشن کا پروگرام ہے اس کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، جس میں تمام جو کنسرنڈ لوگ ہوتے ہیں، مریض سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ مریض کی زندگی میں سے وہ چیدہ واقعات چنتے ہیں اور ان کو تحریر میں لاتے ہیں کہ جس کی بنا پہ وہ مریض کا علاج ضروری سمجھتے ہیں. اسے ہم انٹرونشن ڈیٹا کہتے ہیں. اس میں ہر کوئی مریض کے ساتھ انٹرونشن کے وقت براہ راست مخاطب ہوتا ہے اور ایک لکھی ہوئی تحریر پڑھتا ہے تاکہ جو سوچی سمجھی بات ہے وہ مریض تک پہنچائی جائے. اس کے لیے تمام جو ممبرز ہوتے ہیں فیملی انٹرونشن کنڈکٹ کرنے میں، جو لوگ حصہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ماہر کی نگرانی میں ریہرسل کرتے ہیں، وہ بات کرنے کا طریقہ جو ہے سیکھتے ہیں جس میں محبت اور احترام لمحہ بلمحہ سامنے رکھا جاتا ہے، اور مریض کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہیں اور جن میں کوئی شائبہ نہیں ہے اور جن کو مریض ڈینائی نہیں کر سکتا. اور مریض کے ساتھ یہ سب لوگ ٹریننگ کے بعد ملتے ہیں، جس میں مریض کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ سارے فیملی ممبر اس مقصد کے لیے ملنے آ رہے ہیں. اس میں ایک بندہ سربراہ ہوتا ہے جو فیملی انٹرونشن میں مریض اور باقی فیملی کے درمیان میڈیٹر کا کردار ادا کرتا ہے، اور کسی صبح جب مریض ابھی جاگا ہوتا ہے تو اس کو جا کے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج وہ ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں ہیں جو ہم آپ سے آپ کی بہتری میں کر لیں، تو آپ ہمیں موقع دیجئے اور تسلی سے ہماری بات سنیے. آج آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، بس آپ نے ایک لسنر کے طور پر ہمیں موقع دینا ہے کہ ہم تمام بات تفصیل سے اچھی طرح سے آپ سے کر لیں. سربراہ اس فرد کو دعوت دیتا ہے جس کا مریض کی زندگی پہ اثر و رسوخ بہت کم ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ باقی افراد کو دعوت دیتا ہے جن کا اثر و رسوخ مریض کی زندگی میں نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں اس کی بیوی یا کوئی ایسا فرد جو مریض کے ساتھ بڑا گہرا ربط رکھتا ہو، تو اسے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ مریض کے ساتھ اس بارے میں بات کرے کہ کیوں وہ ایسا سمجھتا ہے کہ مریض کو ایک پراپر علاج میں چلے جانا چاہیے. تو یہ جسے ہم انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کہتے ہیں، یہ جب پیش کیا جاتا ہے تو مریض تھوڑا بے چین ہوتا ہے یا جزبز ہوتا ہے، تو پھر انٹرونشن ٹیم کا سربراہ مریض کو تھپکی دے کے یا سہلا کے دوبارہ مائل کرتا ہے کہ آپ توجہ سے بات سن لیں، آپ بے شک کوئی جواب نہ دیں، کیونکہ آپ کا جو رول ہے وہ ایز اے لسنر متعین ہو چکا ہے. تو جب مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ہر بات کا ہر لمحہ جواب نہیں دینا، تو پھر اس کی پوری توجہ آخر کار بات سننے کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اور یوں جو باتیں محبت اور احترام سے سارے فیملی ممبر اس مریض کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس کے دل پہ اثر کرتی ہیں. اس انٹرونشن کو فیملی انٹرونشن سٹیج کرنا کہتے ہیں، اور جب
فیملی انٹرونشن سٹیج ہو جاتی ہے تو اس کے آخر میں تقریباً سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور مریض کا دل بھی نرم پڑ چکا ہوتا ہے. مریض پھر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے علاج کے لیے آمادگی ظاہر کرتا ہے. ایسے میں پہلے سے ہی علاج گاہ سے رابطہ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ مریض جب علاج کے لیے آمادگی ظاہر کرتا ہے تو یہ ایک کھڑکی ہوتی ہے، ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کھلتی ہے، جس نے پھر بند ہو جانا ہوتا ہے. تو پھر اگلے دن پہ یا کسی اور دن پہ علاج کا معاملہ نہیں ڈالا جاتا. تو انٹرونشن سٹیج کرنے کے بعد سیدھا مریض کو علاج گاہ لے جایا جاتا ہے، جہاں پھر ماہرین ٹیک اپ کر لیتے ہیں اور اس انٹرونشن ڈیٹا کی روشنی میں مریض کا علاج شروع کرتے ہیں، جہاں پہلے ڈیٹاکس کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں مریض کی خدمت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک تال میل بنایا جاتا ہے، محبت کا ایک رشتہ قائم کیا جاتا ہے، اور بعد ازاں پھر علاج کے جو دیگر اہم اقدامات ہیں یا سٹیپس ہیں ان پہ عمل کیا جاتا ہے. تو ایک بات میں کہوں گا کہ جو لوگ فیملی انٹرونشن میں حصہ لیتے ہیں تو ان کو اپنے طور پر بھی اس چیز سے، اس محبت بھرے تجربے سے بہت فائدہ پہنچتا ہے، اور جو علاج میں کاؤنسلنگ کا حصہ رہتے ہیں ان کی اپنی زندگی بھی آگے چل کے بہت مزیدار شکل اختیار کرتی ہے. آج پھر کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.